السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر شبیر احمد خان۔ آج کی یہ نشست میرے لیے محض ایک گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ 30 سالہ رفاقت کی ایک خوبصورت بازگشت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف علم کے چراغ روشن کیے بلکہ ایک عظیم ادارے جامعہ پنجاب کی قیادت بھی بڑے وقار اور بصیرت کے ساتھ کی۔ یہ گفتگو صرف عہدوں کی نہیں، احساسات کی ہے۔ یہ سفر کامیابیوں کا ہی نہیں بلکہ یادوں، چیلنجز اور خوابوں کا بھی ہے۔ آئیے آج خوش آمدید کہتے ہیں اپنے معزز دوست، اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب کو۔ بہت شکریہ سر، آپ نے آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ ارے تو یہ بتائیں کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک براڈ کاسٹر، ایک میڈیا پرسن، ایک سیلیبریٹی کے ساتھ، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میرے جو عزیز دوست ہیں جن کا نام پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان ہے، وہ ایک میڈیا پرسن ہی نہیں ہے بلکہ بہت اچھے مقرر، بہت اچھے ٹیچر، بہت اچھے ریسرچر، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت اچھے انسان اور میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ کیوں نہ آغاز کریں ہم بچپن سے، اپنے بچپن کی وہ پہلی بات جو آپ کو آج یاد ہو اور آپ کی میموری میں ہو، وہ شیئر کرو۔ جی دیکھیں، جو میرا بچپن تھا اس میں میرا خیال ہے کہ ایسے بس 3-4 سالوں کا ہی ہوں گا۔ اس کی مجھے بات یاد ہے کہ ہمارے جو گھر کا جو مین دروازہ تھا اس کی جو کنڈی تھی وہ اونچی تھی، اور درمیان میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر چڑھ کے بچے جو ہے وہ اس کنڈی کو کھولتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں اس عمر میں اس جگہ پہ چڑھ کے کھولتا تھا۔ اس سے پیچھے کی کوئی بات جو ہے وہ یاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کا مطلب کہ وہ کنڈی اونچی تھی، ظاہر ہے آپ کی ہائٹ جی بچہ ہونے کی وجہ سے۔ جی اچھا، ایک اور بات جہاں سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، آپ پدرانہ شفقت سے محروم رہے۔ والدہ محترمہ اور آپ کے بڑے بھائی جناب محترم سلیم ملک صاحب نے آپ کی پرورش کی۔ کیا آپ نے کبھی اپنے والد کی کمی محسوس کی؟ جی بالکل، میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ میں اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہوں۔ میری بڑی بہنیں بھی تھیں دو، اور 2 بڑے بھائی بھی تھے، انہوں نے بھی شفقت کا مظاہرہ کیا مجھے پالنے میں۔ مجھے والد کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اپنے بچپن میں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو سوشلائزیشن ہے نا، کسی خوشی پہ جانا، کسی غمی پہ جانا، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، غمی میں جا کے مل کے کون سے الفاظ بولنے ہیں۔ اچھا، میرا جو بچپن تھا نا، میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ بھی ایک سٹرگل میں تھے۔ ان کی عمر جو تھی کوئی زیادہ نہیں تھی اس وقت، اور ان کا بھی جو زیادہ وقت تھا وہ ہمارے شہر سے باہر گزرتا تھا، لاہور میں، یا وہ پی ٹی سی ایل میں جب اپوائنٹ ہوئے تو ان کو ہری پور ہزارہ میں بھی ٹریننگ کے لیے جانا پڑا، 2 دفعہ گئے، اور ان کی جاب بھی چونکہ دوسرے شہر میں تھی۔ تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ بھئی اگر میرے والد ہوتے ساتھ تو کہ جیسے میں دوسرے بچوں کو دیکھتا کہ ان کے والد ساتھ آتے، اور بچوں کو سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بات چیت کرنی ہے، کہیں جھگڑا ہو جائے تو وہاں جا کے کیسے بات کرنی ہے، کہیں بہت زیادہ خوشی کی بات ہو تو اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو کمی ہے نا، یہ میں آج تک اپنے اندر محسوس کر دوں۔ بڑے بھائی جو تھے ملک سلیم صاحب، وہ ڈانٹتے بھی تھے؟ کیا کبھی پڑھائی نہ کرنے یا کوئی حکم عدولی کرنے پہ ڈانٹ پڑی یا مار پڑی؟ جی دیکھیں، ہمارا جو بچپن تھا نا، یہ دور مارنے اور مار کھانے کا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مار نہیں پڑتی تھی، ہمیں اسکول سے بھی مار پڑتی تھی، ہمیں والدہ سے بھی مار پڑتی تھی، ہمیں گھر کے جو بڑے جتنے بھی ہیں سب سے مار پڑتی تھی۔ کوئی شرارت کی تو مار پڑی، پڑھائی ٹھیک طریقے سے نہ کی تو مار پڑی، اور اگر کبھی ہم نے کوئی اونچا بولا یا بدتمیزی کی تو اس کی بھی مار پڑی۔ تو یہ مار وار کھانا جو تھا نا، یہ روٹین کی بات تھی، اور بڑے جو تھے نا ان کو بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کوئی ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا
اور وہ ماردے میں ذرا بھی تعامل نہیں کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں پہلے کہا، آپ نے جہاں سے اپنی شروعات کی، ایک فوٹو کاپی شاپ پر فالتو کاغذ کٹے کرنے سے لے کر پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ پنجاب یونیورسٹی کہ پھر ہر اہم کاغذ پر بطور وائس چانسلر دستخط کرنے تک کا سفر نہایت غیر معمولی ہے. کیا آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں بھی ایسے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں جو وسائل تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھے. تھوڑی سی زمین تھی، وہاں سے تھوڑی سی انکم آتی تھی. والدہ کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے بچے جب بڑے ہوں تو کسی روزگار پہ لگ جائیں، کسی کام میں لگ جائیں. جبکہ میرا تھا کہ میں پڑھائی زیادہ کروں. تو میرے بڑے دونوں بھائی جو تھے وہ کچھ پڑھائی کرنے کے بعد اپنے اپنے کام پہ لگ گئے تھے. بڑے بھائی کی جاب تھی، جو میرے سے 2 سال بڑے تھے، انہوں نے بھی اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا. تو میرے بارے میں میری والدہ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ جب میں میٹرک پاس کروں تو میں کوئی جاب کر لوں، یا میں انٹر پاس کروں تو جاب کر لوں. تو ہر مرحلے پہ والدہ نے مجھے یہ سمجھایا کہ اب جاب کر لو، آگے پڑھ کے تم کیا کرو گے. لیکن اللہ بھلا کرے میرے دوستوں کا اور میری جو کمپنی تھی اس کا، کہ وہ مجھے پڑھائی پر مجبور بھی کرتے رہے، میرا ساتھ بھی دیتے رہے. مجھے گھر سے آگے لے جاتے تھے کہ آئیں آگے داخلے کھلے ہیں تو آپ کا داخلہ کرانا ہے، ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں. تو اسی جگہ پہ ایک موقع پہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کیا کام. جب میں نے ایف ایس سی کے پیپر دیے تو پھر مجھے جو ہے وہ ایک فوٹو کاپی شاپ پہ کام کرنا پڑا. اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ جب میں بی ایس سی کا طالب علم تھا تو مجھے چھٹیوں میں اپنی کچھ انکم کے لیے ایک مٹھائی کی دکان پر بھی کام کرنا پڑا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا، میں کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں کہتا. ہر کام بڑا ہوتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے، ایمانداری سے کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بچہ کہ جو بن باپ کے اس طرح سے پیدا ہوا اور اس طرح سے پلا بڑا اس میں غربت کے ماحول میں، تو اس بچے کا اس طرح سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے. وہ جاب میں لگتا کہ میں گریڈ 17 میں لائبریرین لگا تھا پہلے، اس کے بعد یونیورسٹی میں لیکچر لگا، پھر میں پروفیسر تک پہنچا، ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا، پھر انسٹیٹیوٹ کا میں ڈائریکٹر بنا، پھر ڈین بنا، پھر میں پی وی سی، اور پی وی سی کی حیثیت سے میں قائم مقام وائس چانسلر تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے انسان سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے، اسی کا کرم ہے. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے اس ترقی کو تو یہ بہت بڑی ترقی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ مجھے بتائیں آپ، یہ لائبریری سائنس کا انتخاب کیسے کیا؟ میری طرح آپ سیاست میں بھی داخلہ لے سکتے تھے یا کسی اور مضمون میں. جی دیکھیں نا خان صاحب، آپ ایک امیر باپ کے بیٹے ہوں گے نا. میں تو، میرے حالات تو یہ تھے کہ مجھے اپنی غربت کی وجہ سے جاب چاہیے تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب یونیورسٹی کے داخلے قریب آ رہے تھے کہ مجھے ایک سینئر ملے جو میرے کالج میں سینئر ہوا کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں داخلہ لیا، یونیورسٹی میں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو جاب چاہیے فوری تو ایک شعبہ ایسا ہے جس میں آپ اگر بی اے میں فرسٹ ڈویژن لے لیں تو آپ کا داخلہ آسانی سے ہو جائے گا، اور اس میں جاب آسانی سے مل جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں 1 سال کا پروگرام تھا ڈپلومہ لائبریری سائنس کا، اور دوسرا تھا ایم اے لائبریری سائنس کا. تو میرا تو مقصد خالصاً یہ تھا کہ میں جاب جلدی حاصل کروں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. تو میرے وہ جو دوست ہیں، صالح مسعود ان کا نام ہے، بعد میں وہ بھی یونیورسٹی کے لائبریرین رہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. تو صالح مسعود صاحب کا جو میرے کالج میں سینئر تھے، ان کی رہنمائی میں نے لائبریری سائنس کا انتخاب کیا. حالانکہ لائبریری سائنس میں میرا میرٹ بعد میں آیا، اس سے پہلے میرا ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں اور ایم اے جرنلزم میں نام آ گیا تھا. اور بلکہ میں نے جرنلزم میں تو فیس بھی جمع کرا دی تھی. تو اس کے بعد جب لائبریری سائنس میری فرسٹ پرائرٹی تھی، اس میں آیا، تو اللہ کا شکر ہے آج مجھے اپنے اس فیصلے پر بھی فخر ہے. اور اس فیصلے کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ بھی آج مجھے یاد آتے ہیں کہ اگر میں اس شعبے میں نہ آتا تو دوسرے شعبوں میں پتہ نہیں میں جاب مجھے ملتی نہ ملتی، میں اس میں کیسا پرفارم کر پاتا. اس میں کمپٹیشن زیادہ ہونا تھا. اس شعبے میں آنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ کمپٹیشن کم تھا، اور کم کمپٹیشن میں میرے جیسا جو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اس کا بھی آگے بڑھنے کا چانس زیادہ تھا. اور وہی چانس اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اور میں اس شعبے کے اندر پاکستان کے ٹاپ کے جو چند لوگ ہیں اس میں میرا شمار ہوا. صرف آپ ہی کے شعبے نے، میں نے ڈاکٹر صاحب ہماری اور آپ کی رفاقت 32 سال کی ہے، میں نے صرف آپ کے شعبے کو ترقی کرتے دیکھا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی، پھر بے شمار لوگوں نے کی، اور آج آپ کا شعبہ یونیورسٹی کے اور سب سے میں کہوں گا کہ جنہوں نے ترقی کی اس میں شمار ہوتا ہے. آپ کو ہماری پہلی ملاقات
کچھ یاد ہے کہ ہم 32 سال پہلے ہم کس طرح ملے؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے نا 32 سال پہلے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم ہاسٹل میں ملے تھے۔ آپ نئے نئے جاب میں آئے تھے اور آپ نے 17 نمبر ہاسٹل میں اسسٹنٹ اسٹوڈنٹ کا کمرہ آپ نے لیا تھا، آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اور میں بھی وہاں پہ انہی دنوں گیا، تو ہمارے کمرے بھی جو تھے وہ ساتھ ساتھ تھے، تو وہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے پہلی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد تو پھر مسلسل ملاقاتیں رہی ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی، میں آپ کے ڈپارٹمنٹ جاتا، آپ میرے ڈپارٹمنٹ آتے، ہاسٹل میں تو ہم اکٹھے تھے ہی۔ تو میری جو یادداشت میں ہے کہ پہلی ملاقات ہاسٹل میں ہماری ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دوستی اور تعلق جو ہے وہ بالکل بالکل الحمدللہ۔ بالکل۔ آپ نے ایک اور بات آپ سے جو بڑی سہیل ویس صاحب کے میں انداز میں کرنا چاہوں گا، میں چونکہ جب آپ مجھے ملے تھے تو اس وقت چند ماہ ہوئے تھے آپ کی شادی کو نا، تو سہیل ویس صاحب جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ پوچھا کرتے ہیں، تو اگر میں اس انداز سے آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ نے پورے یورپ کی سیر کی، سب ملکوں میں گھومے، پھر امریکہ میں اور وہ بھی لاس اینجلس میں اور لاس ویگاس میں، تو کیا کوئی کبھی اچھا نہیں لگا یا کبھی کسی سے پیار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی دیکھیں، لوگوں سے آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے تو اچھے تو لگتے ہیں لوگ، لیکن میرے جو خیالات تھے، میں شروع سے ہی اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گیا تھا جب میں اسکول میں تھا، تو میرے خیالات کچھ ایسے تھے کہ آپ نے جب شادی کرنی ہے تو وہ ارینجڈ میرج ہونی چاہیے، اور یہ جو اس قسم کی محبت ہے کہ آپ جو ہے وہ شادی بھی نہ کریں یا شادی کے بغیر آپ اکٹھے رہنا شروع کر دیں، آج کل تو یہ بڑی کامن سی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے خیالات شروع سے ایسے تھے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت میں اور مرد میں ایک حیا کا جو پہلو ہے وہ رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اور میرے گھر والے جو تھے، میری والدہ بھی پردہ کرتی تھیں اور میری جو بہنیں تھیں وہ بھی پردہ کرتی تھیں، اور الحمدللہ پھر جب میں نے شادی کی تو پھر پردہ چلتا رہا گھر میں، اور آگے جو ہماری بیٹیاں ہیں اور ان کے درمیان بھی پردہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے نا اس قسم کی، اس کو میں ایک کار فضول سمجھتا ہوں اور اس پر بلیو نہیں کرتا۔ اچھا، باقی انسان کی نیچر ہے نا، جب آپ کو خوبصورت لوگ ملتے ہیں، وہ آپ کی اپنی جینڈر کے ہوں یا دوسری جینڈر کے ہوں، تو ان کے اندر جو ہے وہ کشش آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس گناہ سے یا برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور آپ جو ہے اسی قسم کا جو تعلق ہے اس کو جائز ذریعے سے استعمال کریں، تو یہ تو سب سے بہتر ہے۔ ایک اور سہیل صاحب کے انداز سے میں پوچھ لیتا ہوں، والد صاحب نے 3 شادیاں کی، آپ نے ایک ہی کی، کیا والد صاحب بہت امیر آدمی تھے یا چونکہ ہماری بھابھی کے 4 بھائی ہیں اور وہ ان کی اکلوتی بہن ہے، کیا ان کا ڈر تھا کہ آپ نے ایک ہی شادی کی؟ یہ تو کھلا تضاد نہیں؟ نہیں، کھلا تضاد بالکل نہیں ہے۔ جب آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا، والد صاحب نے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 3 شادیاں کی، لیکن والد صاحب کی ایک وقت میں صرف ایک بیوی تھی۔ والد صاحب شریف آدمی تھے، وہ میری طرح شاید وہ بھی ہوں گے۔ والد صاحب نے ایسا بالکل نہیں سوچا کہ ایک وقت میں 2 یا 3 شادیاں کریں، وہ تو انہوں نے ایک شادی کی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیوی کی زندگی نے وفا نہ کی تو وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری شادی کی تو وہ بھی فوت ہو گئی، تو یہ تو پھر میری والدہ جو ہیں وہ ان کی تیسری بیوی تھی۔ تو میں تو والدہ سے اکثر کہتا تھا کہ پہلی 2 بیویاں کمزور تھیں، تو والد صاحب زندہ رہے اور وہ فوت ہو گئی، تو آپ تو مضبوط ہیں کہ آپ زندہ رہیں اور والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو والد صاحب کا جو تھا وہ ایک وقت میں ایک ہی شادی رہی، اور میرے بھی ذہن میں تھا کہ دیکھیں، شادیاں کرتے چلے جانا تو کوئی زندگی کا کوئی حاصل نہ ہوا، زندگی کے اندر آپ نے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، شادی بھی کرنی چاہیے، آپ کے بچے بھی ہونے چاہیے، اور یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن آپ اسی کام پہ لگ جائیں اپنے باقی کام چھوڑ کے، تو یہ بھی کوئی سمجھداری تو نہیں ہے۔ آپ بہت اچھا گا لیتے ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو، دیکھا بھی گاتے ہوئے، اور ہماری بھابھی کو تو آپ نے اپنا گایا ہوا گیت سنایا بھی ہے، کیا کبھی کسی محفل میں بھی گانا سنایا؟ محفل میں خاص نہیں، بس یہ ہے کہ کبھی چھوٹی موٹی کسی جگہ پہ، جیسے مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ریاض سعودی عرب میں ایک محفل تھی، تو سب دوست بھی گا رہے تھے، تو میں نے بھی تھوڑا سا وہاں پہ گنگنایا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ جو میرا گانے کا شغل ہے، یہ ایک باتھ روم سنگر کی حد تک ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، یہ باتھ روم تو نہیں ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ کوئی ایک جو آپ کی پسند کا گیت ہے، جی صرف جی، ایک بول اس کا، تاکہ
لوگوں جی کو سنا کر میری کہتے پسند کا جو گیت ہے نا، تھوڑا سا اس کے بول بھی ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی پر جو ہے وہ تو اگر آپ گنگنا دیں. صادق آتے ہیں، اور مجھے اس کی جو شاعری ہے وہ بڑی اپیل کرتی ہے۔ یہ کشور کمار کی آواز ہے۔ میں اس کا ایک بول جو ہے آپ کے سامنے گنگناتا ہوں۔ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مکان، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے۔ خوب، نہیں زبردست زبردست. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، جب لمبا سفر ہے، آپ نے ظاہر ہے اکیڈمکس کو جوائن کیا، تو کوئی بھی شخص جو یونیورسٹی میں ایز اے لیکچر جوائن کرتا ہے، وہ جو کچھ میکسیمم اچیو کر سکتا ہے نا اپنے اکیڈمک کیریئر میں، آپ نے وہ اچیو کیا. آپ وائس چانسلر بھی رہے، پرو وائس چانسلر بھی، ڈین بھی رہے، اور تمام اعلیٰ عہدوں پہ. جب وائس چانسلر بنے، مجھے یاد ہے آپ کے آرڈر پرو وائس چانسلر کے ہوئے، تو آپ ایک آئینی وائس چانسلر رہے، کہ اس میں یہ بھی لفظ میں نہیں استعمال کرتا رہا کبھی قائم مقام یا چوکے. کیلینڈر کہتا تھا کہ پھر اگر ریگولر وائس چانسلر نہ ہو تو پھر پرو وائس چانسلر وائس چانسلر ہے. وہ لمحہ کیسا لگا جس دن آپ وائس چانسلر جب یونیورسٹی کی؟ جی دیکھیں، لمحہ تو بہت زیادہ ایک فخر والا بھی تھا، خوشی کا بھی تھا، اور خاص طور پہ اللہ کی یہ دین تھی کہ یونیورسٹی کا میں موسٹ سینئر پروفیسر اگر ہوں، تو اس طرح سے میں پرو وائس چانسلر بن گیا، اور وائس چانسلر کی سیٹ اگر خالی ہے تو میرے پاس وی سی کا چارج آ گیا. تو دیکھیں، اس پرو وائس چانسلر بننے میں یا وائس چانسلر کا چارج ملنے میں میرا تو کوئی کمال نہیں تھا. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ کے جو سینئر پروفیسر ہیں وہ ریٹائر ہوتے گئے، آپ سے ایج میں بڑے ہیں، اور آپ موسٹ سینئر بن جاتے ہیں. اسی طرح سے وی سی کی سیٹ خالی ہونے میں بھی میرا تو کوئی کردار نہیں تھا. بلکہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میرے سے میڈیا والے آ کے پوچھتے تھے، جی کہ وائس چانسلر کی سیٹ خالی ہے، آپ وی سی شپ کو انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ کیا بڑے خوش ہیں، وی سی نہیں لگنا چاہیے؟ اچھا، میں اس کو الٹا کہتا تھا. میں کہتا تھا کہ میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کو چلانے کے لیے ایک ریگولر وائس چانسلر ہونا چاہیے، اور میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جلد از جلد اس وائس چانسلر کا تقرر ہو. اور جب اس وائس چانسلر کا تقرر آخرکار ہو گیا میری 1.5 سال کی وی سی شپ کے بعد، تو میں سب سے پہلا تھا جو اپنے وائس چانسلر کو بکے پیش کر رہا تھا، ایک گلدستے سے ان کا استقبال کر رہا تھا. اور میں نے پھر بطور پرو وائس چانسلر، میرے پاس 1.5 سال باقی تھا، تو میں نے بھرپور تعاون کیا، اور یونیورسٹی میں جو ہم ایک ڈسپلن لانے میں کامیاب ہوئے کافی حد تک، میں نے پورا ساتھ دیا اپنے وائس چانسلر کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں آپ سے تو بہت کم مدت میں لوگ چند ماہ کے لیے بھی وائس چانسلر رہے. آپ ماشاءاللہ پورا 1.5 سال سے زائد وائس چانسلر رہے. آپ جیسے جانتے ہیں، جو موجودہ وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، وہ میرے پسندیدہ وائس چانسلر ہیں. یہ میں کہتا بھی ہوں اور لکھتا بھی ہوں ان کو. آپ کے کیریئر میں آپ کی پسندیدہ وائس چانسلر کون ہے؟ جی دیکھیں، میں نے جو 33 سال یونیورسٹی میں جاب کی ہے، میرے اس جاب کے دوران کئی وائس چانسلر گزرے. میرا جو سب سے اس میں پسندیدہ وائس چانسلر ہے نا، جس سے میں کہوں گا کہ وہ بڑے بیلنس طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی ٹیم بناتے اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے، وہ ڈاکٹر نیاز احمد اختر ہیں. اور نیاز احمد اختر ہمبل ہیں، بڑے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اپنے سبجیکٹ کے ماہر تو وہ ہیں ہی. ایز انجینئر ان کی خدمات جو ہیں، جنرل کونسل میں ان کی خدمات جو ہیں، وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ہمبلنس کا اور سب کا احترام کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کا جو سب سے بڑی ایک سیٹ ہے اس ملک میں، وہ اس کے چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے، ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا اچھا رہا. آپ کے ساتھ کئی لوگ آپ کے ماتحت، اس میں ڈینز بھی تھے، سربراہ شعبہ بھی تھے. کس سربراہ شعبہ کی آپ کارکردگی سے سب سے زیادہ مطمئن تھے؟ کس کا نام ہے؟ اچھا دیکھیں، مجھے جو لگتا ہے نا کہ جیسے ریسرچ ہے، تو ریسرچ میں مجھے سب سے اچھے جو لگے وہ معاذ صاحب ہیں. معاذ رحمان صاحب جو ہیں وہ سینٹر آف ایکسیلنس فار مالیکولر بایولوجی، CEMB جسے کہتے ہیں، اس کے ڈائریکٹر. اور ان کے ڈائریکٹرشپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ میں نے سلیکشن بورڈ کو چیئر کیا تھا. جب کیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ معاذ صاحب نے
ان کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں ریسرچ میں، اپنے سینٹر کو آگے بڑھانے میں، اس کے مالیات میں اضافہ کرنے میں. تو مجھے تو سب سے بیسٹ اگر میں دیکھوں اپنے ایچ او ڈیز کو تو مجھے تو معاذ رحمان صاحب دکھتے ہیں. آپ اپنے سبجیکٹ کے علاوہ بھی دیکھیں انفارمیشن مینجمنٹ، پھر ریسرچ خاص طور پہ آپ کا شعبہ، لیکن جو کرنٹ افیئرز ہیں اور جو ملکی سیاست ہے، میں نے دیکھا آپ کی اس پہ بھی بڑی کڑی نظر ہے. کون سے سیاستدان آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں سیاستدان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو میں ذاتی طور پر کچھ سیاستدانوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان نام تو جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن زیادہ تر ان میں سے ایسے ہیں جو جمہوری مزاج کے بالکل بھی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے جو ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب زیادہ پسند تھے. جماعت اسلامی کے وہ سربراہ تھے، اور اس پسندیدگی کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ قاضی صاحب کے اندر یہ صلاحیت تھی، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ بہت ساری دوسری جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ لے کے چلنا بھی چاہتے تھے اور چلے بھی کامیابی سے. یعنی مجھے لگتا تھا کہ اگر مسلم امت کا ایک صحیح رہنما ہو سکتا ہے تو وہ قاضی صاحب تھے، اور بلا تعامل وہ جتنے بھی جو ہے مسالک ہیں مسلمانوں کے سب کے ساتھ. اور میں نے ان کو پھر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات میں دیکھا، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے باقی لیڈروں کا بھی، اور ان کی زبان بھی اس طرح کی نہیں تھی کہ کسی کو وہ جو ہے وہ کچھ اونچی زبان میں بات کرتے ہوں، اور صحیح جو درد رکھتے تھے نا. جیسے علامہ اقبال کو بہت کوٹ کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب. تو علامہ اقبال کا جو میسج تھا اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس کو صحیح معنوں میں لے کے چلنے والے قاضی حسین احمد تھے. اچھا یہ بتائیں مجھے، آپ کی بے شمار باتیں ہوئیں آپ کے کیریئر میں، اور بے شمار باتوں کا شکر بجا لایا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ اگر میں پوچھوں کہ کس بات کا آپ سمجھتے ہو کہ آپ شکر بجا لاتے ہو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تھی نا، میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی تھی نا، تو وہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا. میری شروع سے یہ سوچ تھی کہ جب میں اکیڈیمیا میں آ گیا ہوں، یونیورسٹی میں آ گیا ہوں، تو پھر مجھے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے. اور حالات یہ تھے کہ میرے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی پورے ملک میں کہیں نہیں ہو رہی تھی، کوئی ادارہ آفر نہیں کرتا تھا. اور دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے جو اسکالرشپ تھا یونیورسٹیوں میں وہ بھی میرے آنے پر بند ہو گیا تھا. جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو اس سے آخری والا بیچ جو تھا وہ جا رہا تھا، اور اس کے بعد اسکالرشپ ملنا بند ہو گئے تھے. اب نہ کوئی باہر جا رہا تھا پی ایچ ڈی کرنے ہماری یونیورسٹیوں میں سے، اور ہمارے ملک میں کہیں پی ایچ ڈی نہیں ہو رہی تھی. تو بڑے ایک یونیک وے میں یا ایک مختلف انداز میں میری پی ایچ ڈی کی رجسٹریشن ہوئی. اور جب میں نے اس پی ایچ ڈی کو مکمل کیا تو میں پنجاب یونیورسٹی کا پہلا پی ایچ ڈی تھا لائبریری سائنس کے سبجیکٹ میں. تو یہ بہت بڑی میں اچیومنٹ سمجھتا تھا کہ ایک ایکڈیمک کو اپنے کیریئر میں پی ایچ ڈی ضرور کرنی چاہیے، اور پی ایچ ڈی کرنے سے ہی اس کے لیے سارے راستے اگلے کھلتے ہیں. کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جب، جیسے یہ خوشی کا لمحہ تھا، اور ایک ایسا لمحہ جو غم کا لمحہ تھا یا دکھ کا ہے، جس میں آپ کا دل بھر آیا ہو؟ جی لمحہ میں سمجھتا تھا کہ میری والدہ کی جس میں ڈیتھ ہوئی تھی، اور میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میں نے سب سے کئی لوگ خوش ہوتے ہیں تو میں اس دن رو رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری خواہش تھی کہ میری والدہ زندہ ہوتی اس دن، لیکن وہ میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہونے سے، نوٹیفکیشن ہونے سے کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئی تھی. تو مجھے یہ لگا کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑے ایک شخص کو کھو دیا، اور انہوں نے مجھے والد بن کے بھی ساتھ پالا تھا. تو میرے لیے بہت زیادہ ہو غم زدگی کا ایک لمحہ تھا. آپ نے اپنی زندگی کا بڑا طویل حصہ جو ہے جامعہ پنجاب میں گزارا. جیسے آپ نے فرمایا میں اور آپ اکٹھے ہاسٹل میں بھی تھے، پھر ہمیں گھر بھی مل گئے، ہمارے بچے وہیں پلے بڑھے، وہیں پیدا ہوئے، جوان ہوئے. جامعہ پنجاب کو بیست ادارہ، آپ یہ بیست گھر میں کہہ لوں، آپ کیسے سمجھتے رہے؟ دیکھیں جامعہ کو میں میری یہ ہمیشہ خواہش رہی اور کوشش بھی رہی کہ آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں نا، آپ کے بچوں کا رزق جو ہے وہ آپ کی جو فیسلٹیز ہیں، سہولتیں ہیں، آپ کا جو روٹی پانی ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو آپ کی سب سے بڑی لائلٹی جو ہے نا اس ادارے کے ساتھ ہونی چاہیے. تو میں تو پنجاب یونیورسٹی کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، اور اپنے تمام خامیوں کمزوریوں کے باوجود
یہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر کام کرنے کا بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے۔ اب یہ ضرورت ہے ہمارے ان دوستوں کو کہ وہ اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کریں اور اس یونیورسٹی کو اور اوپر لے کے جائیں۔ میری تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، اور آج الحمدللہ میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ میں نے جو 33 سال اس یونیورسٹی میں گزارے ہیں، اس یونیورسٹی کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے پوری کوشش کی۔ آپ انتظامی عہدوں پہ بھی رہے، جیسے جامعہ کے سربراہ رہے، لیکن آپ کی جو پہچان ہے وہ تو ایک محقق کے اور ایک استاد کے ہے۔ طلبہ کے ساتھ وہ کون سی یاد ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ جی، طلبہ کے ساتھ جو میری یاد ہے نا، میں اس پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ طلبہ کو صرف آپ نے ٹیکسٹ نہیں پڑھانی ہوتی، آپ نے صرف کنٹینٹ نہیں کور کرانا ہوتا، آپ نے طلبہ کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کو ایک لیڈر بنانا ہوتا ہے، اور ان کو اس معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بنانا ہوتا ہے۔ تو مجھے جو یاد آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ میں طلبہ کو عام اپنی کلاس سے ہٹ کے اور ان کے سلیبس سے ہٹ کے بھی ٹائم دیا کرتا تھا، اور یہ ٹائم دینے سے میں خود بھی سیکھتا تھا۔ مختلف علاقوں سے طلبہ آتے تھے، مختلف جینڈر کے طلبہ ہوتے تھے، مختلف برادریوں کے ہوتے تھے، گاؤں کے، شہر کے، ہر طرح کے طلبہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہوتے تھے، اور مختلف قسم کی نفسیات کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ تو مجھے ان کو گائیڈ کر کے، ان کے ایون ان کے ذاتی معاملات میں گائیڈ کر کے بھی بڑا مزہ بھی آتا تھا، میری لرننگ بھی ہوتی تھی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کی زندگیوں میں صحیح معنوں میں کنٹریبیوشن کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جب بائی چانسلر تھے آپ، تو کبھی کسی نے کسی کمرے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا کمرہ کھلوانا ہے، کبھی تالا توڑوانا ہے، کوئی ایسا فیصلہ جس کا آپ سمجھتی ہوں کہ دل پہ کوئی بوجھ ہے؟ نہیں، دل پہ بول بالکل نہیں ہے۔ میری یہ سوچ یہ ہوتی تھی کہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے، اور اس لمحہ موجود کے اندر جو ہے وہ میکسیمم انفارمیشن حاصل کی جائے، مشورہ بھی کیا جائے۔ اور میں کوئی اس پر بلیو نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی سولو فلائٹ لوں یا میں اکیلا ہی جو ہے وہ معاملات کو چلاؤں۔ میں مشورہ بھی کرتا تھا اپنی پوری ٹیم سے، لیکن جہاں میں سمجھتا تھا کہ ادارے کے لیے یہ فیصلہ مفید ہے، اور اس پر اگر کسی کی انا کو قربان کرنا پڑے، یا کسی کے کوئی اگر کوئی ذاتی مفاد قربان کرنا پڑے، وہ ذاتی مفاد میرا اپنا ہو، میرے کسی قریبی دوست کا ہو، یا کسی اور افسر کا ہو یونیورسٹی کا، تو میں اس کو بلا تاخیر جو ہے وہ قربان کر دیا کرتا تھا، اور میرے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ آپ ظاہر ہے قیادت کی ذمہ داریاں رہیں آپ پہ، اور قیادت کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ نے فرمایا۔ ایک خوبی اگر میں آپ کو اپنی آپ لیڈرشپ میں کوئی بتانا چاہیں جو آپ کہیں کہ نہیں یہ فرق ہے۔ میرا خیال ہے میرے اندر جو ایک خوبی رہی ہے شروع سے ہی، وہ کلیئر مائنڈڈنیس ہے۔ میں تھوڑے سے مشورے کے بعد یا تھوڑا سا پڑھنے سیکھنے کے بعد بالکل کلیئر مائنڈڈ ہو جاتا تھا کسی بھی معاملے کے بارے میں، اور یہ جو میری کلیئرٹی تھی یہ مجھے اس فیصلے پہ قائم رہنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو فیس کرنے میں بڑی مدد کرتی تھی۔ کئی دفعہ یہ پوچھ لیتے ہیں لوگ کہ جی آپ اپنی ویکنس بتائیں، تو ظاہر انسان ہے ہم، تو اگر آپ کینڈیڈلی بتائیں کہ آپ کی وہ کمزوری جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جی دیکھیں، میری کمزوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ دوست بنانا یا بہت زیادہ سوشلائزیشن۔ اچھا، مجھے بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ تو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، تو آپ تو بڑی نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں، تعلقات بنا سکتے ہیں، لیکن میرے اندر یہ کمزوری رہی کہ میں جو ہے وہ ادارے کے کام میں اپنے آپ کو زیادہ کھپاتا تھا، اور اپنے ذاتی تعلقات بنانے پہ اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا۔ تو میرے پاس ہزاروں لوگوں کے کارڈ پڑے ہیں جو کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا اپنے ادارے کی وجہ سے کہ میں ان کو مڑ کے کال بھی کر سکتا۔ تو اب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، تو اب ہو سکتا ہے میں ساری کارڈ نکالوں اور ان کو کال کروں اور ان سے رابطہ جو ہے وہ کروں۔ لیکن آپ نے ظاہر ہے مجھ سے دوستی کی، اس دوستی کو نبھایا، آج الحمدللہ اس کو 30 سال ہو گئے ہیں۔ سوشل تو ہے آپ کا جو میں نے دیکھا ہے، حلقہ احباب، لیکن کئی دفعہ آدمی دوستوں میں بھی اور احباب میں بھی ایک تنہا محسوس کرتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا ہے آپ نے خود جی بالکل، ایسا لمحہ آتا ہے، ایسا لمحہ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تو ان اصولوں کے مطابق آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی معاملہ ہے یونیورسٹی کا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی بہتری اس میں ہے، یا اس کام کا جو میرٹ ہے وہ یہ ہے، لیکن آپ کے دوستوں کا آپ پر پریشر ہے، یا آپ کے رشتہ داروں کا آپ پر پریشر ہے، یا اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس قسم کے پریشر تو فیل ہوتے ہیں۔ تو وہاں انسان جو ہے وہ، اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ بات
اپنے قریبی دوستوں کو یا اپنے قریبی دلوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ کام تو میرٹ پر ہوگا. اور اچھا دوست، میں آپ کے ساتھ بڑی مزے کی بات شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ایک اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے ایک کام کہا ان کی فیملی نے، تو وہ کام ہونے والا نہیں تھا. یونیورسٹی کے جو ہیں وہ رول بھی یاد نہیں لیتے تھے اور ویسے بھی. تو انہوں نے کہا جی پھر بھائی جان کے جو ہے وہ وی سی بننے کا ہمیں کیا فائدہ. تو میں حیران تھا کہ بھئی میرے اوپر اگر وی سی کی ذمہ داری آئی ہے تو کیا وہ ہماری بھابھی صاحبہ کے فائدے کے لیے آئی ہے. تو مجھے عجیب بھی لگا، لیکن میں ظاہر کچھ کر نہیں سکتا تھا. اور دیکھیں آئے وہ بیگم کی طرف سے تھے. جی ظاہری بات ہے، ظاہری بات. تو بیگم کی طرف سے آیا وہ کام منع کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ظاہر ہے چند دن ہوئے ابھی، بلکہ ہم دوست احباب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کھانوں پہ، اور ابھی ظاہر ہے آپ نے اپنا 33 سالہ کیریئر جو ہے، اب آپ ایک نئے سفر کی طرف گامزن ہے. ریٹائرمنٹ کے لمحے دل میں کون سے جذبات تھے جیسے جو آپ کا آخری دن تھا؟ میرے جو جذبات ہیں نا ریٹائرمنٹ پہ، وہ شاید بہت سارے لوگوں سے مختلف ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا بھی کہ ہمارے جو سینئر ریٹائر ہوتے رہے تو بڑی دل گرفتگی کے ساتھ اور بڑے افسوس اور غم کے تو اس میں کیفیت میں. لیکن میری فیلنگ یہ ہے کہ میں بڑا مطمئن اور خوش ہوں. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا اکمپلشنگ کہتے ہیں یا فل فیلنگ کہتے ہیں، تو میں اگر لسٹ بنانے بیٹھوں تو ایک لمبی لسٹ بنتی ہے میری کنٹریبیوشنز کی کہ جو میں نے کی اور شاید بہت سالوں سے بہتر کی. اور میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اپنی کیپیسٹی کی حد تک جو صلاحیت میرے اندر اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں لائلٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سخت محنت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دوں. اور آج میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بھی محسوس کر رہا ہوں کہ اب میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہے. اور خوش اس لیے ہوں کہ میں نے اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور کنٹریبیوشن کے بعد میں ریٹائر ہوا. تو کیا کوئی ایسا ہے ادھورا خواب کہہ لیں، کام کہہ لیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا تھا جب آپ سروس میں تھے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. میں اس پر جو ہے نا وہ پوری طرح سے بلیو کرتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس ایک مہلت کا ایک پیریڈ ہے. تو جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی. آج میں اگر ادارے میں نہیں ہوں تو ادارے کے لیے میں دعا گو بھی ہوں. اور میرے جو جونیئرس ہیں اب میرے پیچھے، ان کے بارے میں بھی میں بڑا خوشگمان ہوں کہ انشاءاللہ بڑی باصلاحیت لوگ ہیں. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ایوریج طالب علم سمجھتا رہا اور کہتا بھی رہا، اور ایک ایوریج جو ہے وہ استاد اور ایک ایوریج انتظامیہ کا آپ کہہ لیں کارکن کہتا رہا اور سمجھتا بھی رہا. لیکن مجھے پورا یہ یقین ہے کہ باقی لوگ جو یونیورسٹی میں ہیں یا میرے ڈپارٹمنٹ میں ہیں بہت باصلاحیت ہیں، اچھی فیملیز کے ہیں، اچھی بیک گراؤنڈ کے ہیں، اچھے اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اچھے اداروں سے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، تو اس ادارے کو اور اچھا چلائیں گے. تو میری یہ فیلنگ بالکل نہیں ہے کہ میں وہاں ہوتا تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا. میں وہاں تھا جب تو میں نے کیا، میں جب وہاں نہیں ہوں تو ظاہر ہے دوسروں نے وہ کام کرنا ہے. لیکن کوئی تو آپ جو نئی نسل کے لوگ لیکچر آ رہے ہیں یونیورسٹی میں، کوئی ایک بات اگر آپ ان کو کہنا چاہیں جیسے؟ جی، ان کو کہنا بھی یہ چاہوں گا کہ آپ جس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں سے آپ کے بال بچوں کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اس ادارے کے ساتھ مزید لائل ہو جائیں. مجھے بعض اوقات یہ فیل ہوتا تھا کہ ہمارا جو اساتذہ ہیں یا نان ٹیچنگ سٹاف ہے، ان کی جو اونرشپ ہے نا ادارے کی، اس میں مجھے کمزوریاں نظر آئیں. تو میری یہ خواہش ہے جب تک میں وہاں رہا میں کہتا بھی رہا کہ ادارے کو اون کریں. مطلب ایک ایسا نقصان جو میں اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اپنے گھر کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، وہ نقصان میں یونیورسٹی کے لیے کیسے برداشت کر سکتا ہوں. اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے جو کہ براہ راست میرے بچے نہیں بھی ہیں، ان کے لیے وہ نقصان میں کیسے برداشت کر سکتا کہ میرا بچہ اگر آج آوارہ گردی کر کے گھر آ گیا ہے جہاں بھی پڑھتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. لیکن میں اگر اپنی کلاس میں نہیں جاتا اور کسی کا بچہ جو ہے وہ آوارہ گردی کر کے گھر چلا جائے گا کلاس پڑھے بغیر، تو مجھے افسوس ہونا چاہیے. اچھا، صرف پنجاب یونیورسٹی سے ہی آپ کا تعلق نہیں رہا، آپ ہالینڈ تشریف لے گئے، مجھے یاد ہے آپ ایک اسکالرشپ پہ گئے، پھر آپ نے کچھ عرصہ سعودی عرب میں گزارا یونیورسٹی آف دمام میں، پھر آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس، جو ٹاپ 10-12 اسکولوں میں دنیا کے. کہاں آپ کا ایکسپیرینس جہاں آپ نے سمجھا کہ کوئی بات آپ نے فرق سیکھی بالکل نہیں بات سیکھی؟ اچھا، میرا جو ایکسپیرینس تھا نا امریکہ کا خاص طور،
وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسیلنٹ قسم کا ایکسپیرینس تھا. امریکہ میں میری یہ فیلنگ تھی جب میں گیا تھا. اس وقت وہ یونیورسٹی 13ویں نمبر پہ تھی, دنیا کے 13ویں نمبر پہ تھی جب میں گیا تھا UCLA میں. وہاں میری جا کے فیلنگ یہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ یونیورسٹیاں کیسے آگے بڑھی ہیں, میں نے دیکھنا ہے کہ یہ ملک آگے کیسے بڑھا ہے. دنیا کا سب سے مضبوط ملک بن گیا, دنیا کا سب سے زیادہ ریسرچ والا ملک بن گیا, دنیا میں سب سے زیادہ انوویشن والا ملک بن گیا. تو کیسے بنا؟ تو یہ جو ایک ایکسپلوریشن تھی نا, یہ میرے موڈ میں تھی, میرے مزاج میں تھی کہ میں نے ہر وقت یہ سیکھنا ہے. تو میں نے وہاں رہ کے وہاں کے اخبارات پہ پڑھے, وہاں کے ادارے بھی وزٹ کیے, وہاں کی میں نے کانفرنسز بھی اٹینڈ کی, اور وہاں پہ میں نے جو اپنے سینئر تھے, وہاں جو سینئر تھے اور میرے کلیگ تھے, ان سے میں نے گپ شپ بھی کی. تو میں وہاں کے پروفیسروں سے لے کے تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان سب سے گپ شپ کرتا تھا تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ اس ملک نے ترقی کیسے کی ہے. تو میں نے امریکہ سے بہت کچھ سیکھا. میں نے وقت کی پابندی وہاں دیکھی, میں نے ایک سسٹمیٹک وے میں کام کرتے ہوئے دیکھا, اور اگر سسٹم کے اندر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں وہ میں نے دیکھا. میں نے وہاں لوگوں کے مزاج دیکھے, میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنے کام سے پیار کرتے ہیں, اور اپنے کام پر جو ہے وہ مناسب ٹائم اور توجہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ملک جو ہے وہ اوورآل آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے یہ فرق بھی دیکھا جیسے وہاں کے جو طلبہ طالبات ہیں اور یہاں پنجاب یونیورسٹی کے, اور اب جو نئی نسل آ رہی ہے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے تجربے کی بنیاد پہ؟ جی, اس میں دیکھیں پاکستان کے جو طالب علم ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ صلاحیت کے اعتبار سے وہاں کے طالب علموں سے کم تر ہے. بس ایک مسئلہ ہے کہ ان طالب علموں کے لیے کوئی گائیڈنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ان طالب علموں کو اچھے طریقے سے ہم پڑھا نہیں رہے شاید. ان طالب علموں کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کون سی لائن اختیار کرنی ہے, اس میں مجھے یہاں کمی کوتاہی نظر آتی ہے. صلاحیت میں تو مجھے کمی نہیں نظر آئی. میں نے امریکہ کے اندر جو گورے ہیں, جو لڑکے لڑکیاں, ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ پڑھائی کے دوران وہ بڑی مشکل کے شکار ہوتے ہیں. اب یہ کہنا کہ پاکستانی اگر طالب علم مشکل کے شکار ہوتا ہے تو یہ شاید نالائق ہے, نالائق بالکل نہیں ہے, لائق طالب علم ہے. اور بعض ہمارے طالب علم ان طالب علموں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. اور میری وہاں کے پروفیسروں سے یہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی کہ دنیا کے کون سے ملکوں کے طالب علم جو ہیں وہ زیادہ ہوشیار اور ذہین ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی طالب علم کو اگر پراپر گائیڈ لائن دی جائے, جس کے بڑھنے کے لیے مناسب انتظام کیا جائے, اس کو اچھا سسٹم دیا جائے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستانی طالب علم جو ہے وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور پاکستان کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر دو ذمہ داریوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو, آپ خود کو ایک بہتر استاد کے طور پہ پیش کرنا چاہیں گے کہ آپ ایک بہتر منتظم کے طور پہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی مشکل میں ڈالے اس موقع پر. تو مولوی صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کھیر کھائیں گے یا حلوہ. بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھا استاد ریٹ کرتا ہوں اور بہت اچھا منظم بھی ریٹ کرتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایز منظم جو ہے کوئی کمی کوتاہی چھوڑی ہو. لیکن اگر انتخاب کی بات کی جائے نا, تو اچھا ہونے کی وجہ سے نہیں, اپنے شوق کی وجہ سے, تو میں استاد کا انتخاب کروں. استاد جو بادشاہ ہوتا ہے نا اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے, اپنی کلاس کے سامنے, وہ کوئی منظم نہیں ہوتا. منظم تو اس کا کہنا تو لوگ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں. تو ویسے تو استاد سے بھی کچھ نہ کچھ ڈرتے ہیں, لیکن استاد جو ہے نا وہ بغیر ڈرائی بھی اپنی بات میں مان سکتا ہے اپنی استادی کے طریقے سے. اور یہ جو اس کی استادی کلاس روم میں ہے نا یا طلبہ کے سامنے ہے نا, یہ استادی وہ طرح منظم کام نہیں آتی, وہاں کچھ اور آپ کو کرنا پڑتا ہے. اچھا, میں سوچا کرتا ہوں جیسے کہ دوسرا اگر جنم ملنا ہوتا, دوسری زندگی, اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں ظاہر بعد میں وکالت کے پیشے سے بہت متاثر ہوا. میرے دادا سسر جو تھے وہ بڑے نامور وکیل تھے, تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوسری زندگی میں وکیل بنوں. آپ کو اگر دوسرا جنم ملے, آپ یہ استاد بننا پسند کریں گے؟ استاد اس کو میں بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. آپ بہت زیادہ تربیت کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, آپ بہت اچھے طریقے سے ان کی پرورش کر سکتے ہیں. اور دیکھیں آپ کے سامنے انسان بنانے کا کام ہے. لیکن باقی شعبے تو فیکٹری میں اگر ایک انجینئر کام کرتا ہے تو وہ کسی چیز کو بنا رہا ہے نا, یہ مائک بنا رہا ہے, یہ تاریں بنا رہا ہے, یہ ٹیبل بنا رہا ہے, یہ گلاس بنا رہا ہے. بھائی استاد تو انسان بنا رہا ہے. ایک بایولوجیکل فادر اس بچے کو اسکول چھوڑ آتا ہے استاد کے پاس کہ میں اس کا بایولوجیکل فادر ضرور ہوں, لیکن اس کو انسان اب آپ نے بنا. ایک گوشت پوش کا لوتھڑا میں نے جنم دے دیا ہے, اب آپ نے انسان اس کو آپ نے بنانا ہے. اس کے اخلاقیات, اس کا نالج, اس کے سکلز, اس کا ایٹیچیوڈ, اس کا بیہیویئر استاد کے ہاتھ میں. اقتدار کا منصب
یہ عام طور پہ لوگ نا، ظاہر ہے کہ پورے ایک ادارے کی سربراہی جو ہے وہ بھی ایک طرح کا اقتدار ہے. آپ کو لگا کہ جب آپ وائس چانسلر بنے تو کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو اندر سے بدلا ہو؟ جی، میرے جو استاد محترم ہیں ڈاکٹر افضل حمید، انہوں نے مجھے ایک سبق دیا تھا جب میں زندگی میں پہلی دفعہ ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بنا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سب سے زیادہ تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ اپنے جونیئرز کا خیال رکھنا ہے. ان کے مفادات اب آپ کے ہاتھ میں ہیں. وہ جونیئر آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے ٹیچرز بھی ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والا اسٹاف بھی ہے. تو سب سے زیادہ خیال جو ہے وہ ان کا رکھنا ہے. ان کی ترقی بھی، ان کے مالی مفاد بھی، ان کی جو ہے وہ تعلیمی ترقی بھی، اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے. تو میری یہ جو بات تھی استاد صاحب کی، میرے آپ کہہ لیں کہ زندگی کا حصہ بن گئی تھی ایز چیئر میں. تو جب میں وی سی کی سیٹ پر آیا تو میری ہر ممکن یہ کوشش رہی کہ جو اسٹاف ہے یونیورسٹی کا اس کا خاص خیال رکھا جائے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا خاص خیال رکھا جائے، اور جو بھی آپ کے ماتحت جو ہے وہ عملہ ہے اس کے جو مفادات ہیں اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک منتظم جو ہوتا ہے نا، اس نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے ادارے کے مفادات اور فرد کے مفادات کے درمیان. تو ایسا نہیں کرنا ہوتا کہ فرد کو مفاد دیتے دیتے ادارے کا بیڑا غرق ہو جائے، یا ادارے کے مفاد اتنے سخت کر دیے جائیں کہ فرد جو ہے وہ ذبح ہو جائے. تو فرد کو مفاد بھی دینا ہے، ادارے کو مفاد بھی دینا ہے. تو اس کے درمیان بیلنس قائم کرنے کا نام ہی آپ کی انتظامی صلاحیت. یہ میرے ذہن میں تھا کہ دیکھیں نا، جامعہ جو ہے اس میں اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، ملازمین ہیں. کبھی مشکل لگا ان میں توازن پیدا کرنا؟ نہیں، مجھے مشکل نہیں لگا. میں چونکہ یونیورسٹی کو بہت زیادہ وقت دیتا تھا، اور جیسے جیسے میرا عہدہ بڑا ہوتا گیا تو میرا یونیورسٹی کو وقت دینا جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں ایون ایک پی این بھی اگر میرے دروازے پہ آیا ہے تو میں اس کی بات بھی سنوں، اس کے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اور وائس چانسلر کے پاس اگر وہ آیا ہے اور نیچے والے سارے افسروں کو چھوڑ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے وی سی سے بات کرنی چاہیے. تو میں تو اس کو بھی وقت دیتا تھا، اور طالب علم بھی میرے پاس آتے تھے، ان کے نمائندے بھی آتے تھے، اور تنظیمیں بھی آتی تھیں اور ان کے نمائندے آتے تھے. اس کے علاوہ جو عام طالب علم، اچھا میرے پاس والدین آتے تھے، صحافی آتے تھے. اور امپلائر کے ساتھ میں رابطہ رکھنے کا بڑا قائل تھا کہ میں نے امپلائر کی میٹنگز کروائیں اپنے مختلف شعبوں کے ساتھ، ان کے میں نے فوکس گروپ کرائے، اور خود میں اس میں شریک ہوا. اچھا، ایک اور پہلو، بیسل وائس چانسلر بیوروکریسی کے ساتھ آپ کو معاملہ کرنا ہے، پولیٹیشنز ہیں، سفارشیں آتی ہیں، دباؤ آتا ہے. کوئی آپ کو محسوس ہوا وہ دباؤ؟ جی بالکل، یہ جو سیٹ ہوتی ہے نا پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی، یہ بہت زیادہ دباؤ والی سیٹ ہے. آپ یوں سمجھیں کہ معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے نا، وہ ایک مافیا بن کے تو وائس چانسلر پہ دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، اور وائس چانسلر کی زندگی کو کافی حد تک جو ہے وہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ایماندار ہوں، اگر آپ مخلص ہوں، اگر آپ قانون کو سمجھتے بھی ہوں، قانون پر عمل بھی کریں بہادری کے ساتھ، یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو بہادر بھی ہونا چاہیے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں وہ پھر چھٹ جاتی ہیں، اور اگر کوئی وقتی طور پر ناراض بھی ہو گیا ہے تو بعد میں پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. کبھی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے رفاقت کی ہوتی ہے، کبھی آپ سیاسی گروپ میں بھی رہے، لیکن جب آپ وائس چانسلر بنے تو آپ نے کہا اپنے گروپ سے کہ بھئی میں دیکھیں پوری یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، میرا کوئی. لیکن کیا یہ دوستی، رفاقت کبھی انتظامی فیصلوں میں آڑے آئی کبھی کہ؟ آڑے آنی نہیں چاہیے، آڑے آنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی دوستی، آپ کی نیچرل سی بات ہونی چاہیے. آپ کے یونیورسٹی کے اندر جو ٹیچرز کے گروپس ہیں، کسی گروپ کو آپ جوائن کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے، یہ بھی آپ کی مرضی ہے. اور میں جس کا قائل ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر جو ٹیچرز کے گروپس ہیں ان میں سے کسی گروپ کو جوائن کرنا چاہیے، جس کو بھی آپ اپنے لیے موافق سمجھتے ہیں. اور میں نے بھی ایسا کیا. میں اپنے کیریئر کے شروع میں لیکچرر کے طور پر سنڈیکیٹ کا ممبر منتخب ہوا، اور ظاہر ہے کسی ایک گروپ کے نامینیشن کی وجہ سے میں نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا. تو اس کام کو میں ایک جائز کام سمجھتا ہوں، ضروری کام بھی سمجھتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پر کوئی انتظامی ذمہ داری آتی ہے تو وہاں پھر آپ نے انصاف سے کام لینا ہوتا ہے. وہاں اگر آپ کے یہ جو تعصبات ہیں یا جو بائسز ہیں وہ اگر بیچ میں آڑے آتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے موقع ملا ہے اپنے دوستوں کو oblige کرنے کا، تو میرا خیال یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے.
اگر مجھے یونیورسٹی کے کسی کام کے لیے کسی کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے یا کسی کے ذمہ لگانا ہے کام، تو وہاں مجھے بیسٹ پرسن کے ذمہ لگانا چاہیے کہ جو میرے ادارے کو بیسٹ طریقے سے جو ہے وہ سرو کر سکے۔ آپ ظاہر اور اہم کمیٹیز کے بھی چیئرمین رہے، اور ایز اے وائس چانسلر بھی اور وائس چانسلر بھی۔ ایک اور شعبہ جس سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ میڈیا ہے، تو آپ کو ان کے ساتھ معاملہ کرنا کیسا لگا؟ میڈیا کے ساتھ معاملہ کرنا نا بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے مشکل نہیں پیش آئی، کیونکہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ادارے کے اندر اچھے طریقے سے کام ہونا چاہیے، دیکھیں آپ بھی وہاں بیٹھ کے کرپشن نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کو پسند بھی نہیں کرتے کہ وہاں کرپشن ہو۔ تو میں آپ کے ساتھ بڑی مزے کی بات شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایز وائس چانسلر اپنے پی آر او سے کہا کہ جو ایجوکیشن رپورٹرز ہیں نا اخبارات کے اور ٹی وی چینلز کے، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کرو۔ تو ہم نے ایک میٹنگ کی، تو میں نے سب سے ایک بات کہی، میں نے کہا جی آپ میں سے بیشتر ایسے ہیں جو ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جرنلزم کا پروگرام بہت پرانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم ہیں۔ میں نے کہا جو زیادہ نوجوان ہیں اور جنہوں نے یہاں سے نہیں پڑھا ہو، ان کے بھائی بہن کوئی چھوٹے کوئی کزن یہاں پڑھتے ہوں گے، بہنیں پڑھتی ہوں گی آپ کی، آپ میں سے جو سینئر ہیں ان کی بیٹیاں یہاں پڑھتی ہوں گی۔ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی ایک برانڈ ہے، میں برانڈ نہیں، یہ میرا پی آر او جو ہے یہ برانڈ نہیں ہے، یونیورسٹی برانڈ ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، آپ سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ اس یونیورسٹی کی عزت کے لیے ہم سارے کام کریں۔ تو آپ اپنی خبر کے شوق میں ایک خرابی جو یونیورسٹی میں کہیں ہو رہی ہے اس کو خبر بنا کے چھاپنے کے، چونکہ آپ کا پیشہ ہے، آپ اس کے شوقین ہوتے ہیں، آپ کو شاباش بھی ملتی ہوگی اپنے میڈیا چینل سے، آپ ایک مہربانی کریں، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ بجائے خبر دینے کے آپ ہمیں انفارم کریں گے کہ آپ تک یہ بات آئی ہے، فلاں جگہ پہ خرابی ہو رہی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس خرابی کو دور کروں گا۔ اگر آپ کو پھر بھی شکایت رہے تو پھر آپ خبر لگائیں۔ تو اس بات کا بہت فائدہ ہوا، اور بہت سارے صحافیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور خبریں بعد میں لگتی تھیں یا لگتی نہیں تھیں، اور ہمیں اطلاع مل جاتی تھی کہ فلاں شعبے میں فلاں خرابی ہو رہی ہے، اور ہم جا کے وہاں اس کو ٹھیک کر لیتے تھے۔ کبھی آپ نے جیسے اساتذہ کی بات کی اور ان کے سیاست میں حصہ لینے کی بات کی، اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جب آپ نے 33 سال پہلے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اساتذہ کی سیاست ہے یہ اس میں ڈیٹوریشن آئی ہے کہ ان کی جو نمائندہ تنظیم تھی جس کو ماسا کہتے ہیں، انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ماضی میں اور اساتذہ کی فلاح اور بہبود کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں کمی واقع ہوئی ہے، یا وہ اب اصولوں کی سیاست نہیں ہوتی؟ میں اس کے حق میں ہوں کہ استاد جو ہے وہ اپنی اپنی تنظیم سازی کرے، حتیٰ کہ طالب علم بھی کرے، امپلائی بھی کرے، وہ اپنی تنظیمیں بنائیں، اپنی یونینز بنائیں، اس میں کام کریں، میں اس کے حق میں ہوں۔ لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایسی تمام تنظیمیں صرف حقوق کی آواز نہ اٹھائیں، فرائض کی آواز بھی اٹھائیں۔ ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ کئی قسموں کی اویئرنیس کیمپین چلانی ہوتی ہے، اس میں ایسی تنظیمیں اپنا رول پلے کریں۔ اور جیسے امپلائیز کی تنظیم ہے تو وہ امپلائیز کو یہ بھی یاد کرائے کہ آپ کے فرائض کیا ہے۔ یہ فرائض یاد کرانا صرف انسانی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، اور جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا وہ انٹرسٹ گروپ نہ بن جائیں صرف، کہ صرف جو ہے وہ ناجائز کاموں کے لیے آئیں اور پریشرائز کریں اور ایک مافیا کی طرح کام کریں۔ تو آپ کا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیٹریشن جی بالکل آئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اصولوں کی بات زیادہ ہوتی تھی، آج کا زمانہ یہ ہے کہ مفاد کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی میں آپ کے ساتھ بڑی مزے کی بات شیئر کرتا ہوں، امپلائیز یونین جو تھی ہماری، اس کے پریزیڈنٹ ایک دفعہ میرے پاس آئے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ کن کاموں کے لیے میرے پاس آتے ہیں؟ آپ ذرا خیال کریں کہ یونیورسٹی کے کچھ حقوق بھی ہیں جو آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے کہ آپ نے دینے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بڑا مزے کا جملہ میرے سامنے بولا، ان کا ڈاکٹر صاحب اگر ہر ملازم صبح 8 بجے آیا کرے اور 4 بجے تک اپنا کام کرے اپنی سیٹ پہ، اور 4 بجے اٹھ کے چلا جایا کرے، تو ہمارے پاس کس نے آنا ہے؟ ہمارے پاس تو آتا ہی وہی ہے کہ جس نے خرابی کی ہوتی ہے، جس نے کچھ گڑبڑ کی ہوتی ہے، اپنے سینئر کے ساتھ خوب بدتمیزی کی ہوتی ہے، یا اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوتا۔ تو میں ان کو پھر بھی کہتا تھا کہ اگر تو آپ کی یونین کا یہی مقصد ہے تو پھر تو انا للہ پڑھنا چاہیے۔ ایک عجیب بات یہ کہ آپ کا پورا کریئر اگر آپ دیکھیں، آپ کا کوئی آدمی سی وی، اور پھر آپ نے امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں بھی لکھا، اور ہنڈریڈز میں آپ کے آرٹیکلز آئے ہیں، پھر آپ کے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا انتظامی عہدہ یونیورسٹی کا جو نہیں رہا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی وائس چانسلر بنتے دیکھا ہے جو پچھلے رجیم میں، کہ جن کے پاس کبھی اپنے شعبے کی سربراہی بھی نہیں رہی۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی قیادت کرنے کے بعد اور 1.5 سال سے بھی زیادہ آپ کے وائس چانسلر نہ بننے کی کوئی وجہ جو آپ کے ذہن میں ہو؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں اس پر پوری طرح مطمئن ہوں. اگر میں وی سی نہیں بنا تو میں اس پر پوری طرح سے مطمئن ہوں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود آپ سے میں نے یہ سیکھا کہ یو ایس اے میں جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے جواب دہ ہونا ہوتا ہے عوام کے سامنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو یہ پورا حق ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کرے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں کسی میرٹ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میرا میرٹ کم کرو، لیکن جو باتیں سامنے کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اگر مجھے 10 منسٹر جو ہے وہ کچھ کام کہیں گے اور میں ان کاموں کا انکار کروں گا تو میں حکومت کا بندہ تو نہ ہوا پھر. تو پھر حکومت جو ہے وہ مجھے کیوں oblige کرے گی، مجھے کیوں لگائے گی؟ اور یہاں وی سی لگانا جو ہے ایک بندے کو oblige کرنے کے مترادف ہے. یہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ بندہ بہت قابل ہے اور اس بندے سے ہم نے ایجوکیشن کا کام لینا ہے. تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ لگے ہیں. تو اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے بعد میں اپنے طور پر تو اپنے آپ کو پورا کانفیڈنس سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی ادارے کو رن کر سکتا ہوں. میں نے ایک دفعہ انٹرویو میں بی ایڈ بھی ہوا تھا، تو وہاں انٹرویو کے دوران بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ حکومت شاید اپنے لوگوں کو لگانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. تو حکومت کا یہ حق ہے. اور کسی ایسی جگہ پہ جا کے لگنا کہ جہاں پہ لگانے والے جو ہیں وہ آپ کو نہ لگانا چاہیں اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے لگنا چاہیں یا لگ جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ لگیں اور ان کو اپنا بندہ لگانے کی پوری آزادی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی کے اندر ویسے پروموشن کے لیے یا ترقی کے لیے پیپرز لکھنا، ریسرچ کرنا، لیکن جو آپ کا اسٹیچر اور جو کیلیبر ہے، جتنا آپ نے کام کیا ہے، اب یہ جو یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ ہے نا، یہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سپر انوویشن پہ ہوتی ہے، لیکن آپ جیسے ایکٹیویشن کا کیریئر جو ہے وہ تو جیسے وائس چانسلر کی ہم بات کر رہے تھے ان کی اپارٹمنٹ کی، آپ نے جیسے حکومت کی ترجیحات کی بات کی تھی، تو حکومتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کے بعد کہ آپ ایز اے وائس چانسلر بھی، پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور 65 تک تو آپ 65 سے اگر چند دن کام ہو، جیسا ہمارے دوست اب ایک وائس چانسلر لا کے آزاد کشمیر میں یونیورسٹی کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے نا اور جو نام کمایا ہے اور اپنے شعبے میں، تو آپ تو ابھی 9 سال تو آپ نہیں گئے کہیں اس کیریئر سے، تو آپ کیسے سوچتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ انسان کا جو اپنا کام ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک طالب علم کے طور پر ہر وقت اپنے آپ کو پیش کریں سیکھنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ملے تو آپ اسے ایمانداری سے اور محنت سے ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ زندگی میں پازیٹیو رہیں، محنتی رہیں، کمیٹڈ رہیں. یہ جو عہدے وغیرہ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے ہوتے ہیں نا وہ لے لیتا ہے. اب آج کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس پر میں نے ابھی سے ریسرچ شروع کر دی ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی کاروبار کروں، ضروری نہیں ہے کہ جاب کروں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینا ہوتا ہے نا، خود ہی آپ کو اس طرف جو ہے نا گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے اندر جو شرط ہونی چاہیے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ تیار رکھیں کہ آپ کوئی کام کریں. آپ فارغ پھرنے والے نہ ہوں، آپ ضرورت سے زیادہ سونے والے نہ ہوں، آپ ضرورت سے زیادہ کھانے والے نہ ہوں، آپ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ریسٹ کرنے والے نہ ہوں. اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بچانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو ریٹائر ہوتا ہے نا، اگر وہ کی باقاعدہ قسم کی جاب نہیں بھی کرتا، اگر وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں بھی لیتا، تو سوشل ورک ہے بہت سارا کرنے کا. بہت ساری اچھی باتیں آپ نے زندگی میں سیکھی ہوتی ہیں، یا کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں، یا بڑوں سے آپ نے جانی ہوتی ہیں. تو وہ باتیں آگے اگلی نسل کو پہنچانے کا کام تو کیا جا سکتا ہے نا. یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے کہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یا اور دیگر جو پلیٹ فارم ہے، ان کے ذریعے بھی ہم اچھی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن آپ کی ترجیح کیا ہوگی کہ آپ؟ میری ترجیح تو زیادہ یہ ہو رہی ہے کہ میں جاب کی بجائے کوئی کاروبار سوچوں، اور میں نے کچھ صلاح مشورے شروع کر دی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرف گائیڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اعلیٰ تعلیم کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم جو ہے نا، اس میں جو ڈگریز ہیں نا، وہ آج کے دور میں چیلنج ہو گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نیچرل آؤٹ کم تھا. ہماری سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے نا،
ٹیکنالوجی آنے سے کیا ہوا کہ شارٹ کورسز کی اہمیت بڑھ گئی، سرٹیفکیشنز کی اہمیت بڑھ گئی، اور لمبے لمبے پروگرامز 4 4 سال یونیورسٹی میں رکھا جائے، 6 6 سال 10 10 سال یونیورسٹی میں رکھا جائے، اس کی اہمیت کچھ کم ہوئی ہے۔ اب یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں سکفل ہے، ایک تصادم ہو گیا ہے، ڈگری ورسز اسکل کا جو ہے وہ آپس میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں سے کون جیتتا ہے۔ صرف اسکل کی بات کی جائے تو اس کے اپنے فائدے ہیں اور نقصان بھی ہیں، صرف ڈگری کی بات کی جائے تو اس کے اپنے فائدے نقصان ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہے نا یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو دونوں کے فائدے ہیں نا اس کو کسی ایسی صورت میں جمع کر دیا جائے گا، مجتمع کر دیا جائے گا کہ یہ پھر بحث جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ایک دفعہ سے پھر جو ہے لوگوں کی ضرورت بن جائے گی۔ تو آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پاکستان میں تو مجھے پیچھے جاتی نظر آتی ہیں۔ جہاں پہ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ایکسیسیبلٹی بڑی ہے، یونیورسٹیوں کی تعداد بڑی ہے، لیکن مجھے کوالٹی وائز جو ہے نا وہ تھوڑا پیچھے جاتی نظر آتی ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا اس کی فنڈنگ کی کمی ہے۔ اگر پاکستان میں یونیورسٹیوں کی فنڈنگ نہ بڑھائی گئی پبلک سیکٹر کی، مجھے لگتا ہے کہ بڑھائی نہیں جا رہی، خاص کوئی زیادہ توجہ نہیں دے رہی کمی، نہ سوسائٹی کی زیادہ توجہ ہے، تو اس چیز کا احتمال ہے کہ ایک موقع آئے شاید کہ ہماری یونیورسٹیاں پرائیویٹائز ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے، اگر اس کو ایک جملے میں آپ سمیٹنا چاہیں تو کون سا جملہ بولیں گے؟ جملہ یہ ہے جی کہ آپ جب کسی کام کو اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری نبھائیں، جو وفاداری نبھائے گا وہی کامیاب ہوگا، نہ صرف خود بلکہ پورے اپنے کنٹیکسٹ کو، پورے انوائرمنٹ کو کامیاب کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال، اور وہ اس انداز سے ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ 32 سال سے تو ہمارا ایک تعلق ہے۔ ایک بار آپ نے مجھے کہا ہاسٹل میں کہ شبیر کچھ پیسے آئے ہیں میرے پاس، 2 آپشنز ہیں، ایک میں موٹر سائیکل نیا خرید لوں یا میں کمپیوٹر نیا خرید لوں، اور ڈیسک ٹاپ بڑا مہنگا آتا تھا اس وقت۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کمپیوٹر خریدیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے کہا اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے پاس سائیکل بھی آپ نے اپنے چلائی ہے، وہ پھر میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں سوئل رائز کے انداز میں پھر بات کر لوں گا۔ آخر میں ایک سفر سائیکل سے شروع کیا، اب آپ کے پاس کروڑوں سے بھی زیادہ قیمت کی گاڑی ہے، بچوں کے پاس بھی اپنی گاڑیاں ہیں، اور ایک اپنا پورا گھر ہے۔ یہ آپ نے پھر کسی سے کیا قرضہ لیا، اور وہ قرضہ پھر واپس بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرضے کی ضرورت نہیں پڑی، اور میرا جو لائف سٹائل تھا یا لائف کے بارے میں میرا جو نظریہ تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ذرائع کے اندر اپنی زندگی گزاریں، آپ اتنا کھا لیں، اتنا خرچہ کر لیں جتنا آپ کے پاس ہے، اور کوشش کریں کہ قرضے سے بچیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو پلان کرتے ہیں، دوسروں کی جیبوں میں جو پیسے ہوتے ہیں اس پر پلان کرتے ہیں، کیا شبیر صاحب کی جیب میں کچھ پیسے ہیں تو آج ہم اچھا کھانا کھائیں کہیں سے۔ ایسا میں نے زندگی بھر نہیں سوچا، میری شروع سے یہ سوچ تھی کہ بس اتنا کھائیں جتنے پیسے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سائیکل سے جو سفر شروع ہوا تھا، آج وہ سفر آپ کی بات صحیح ہے، کروڑ سے زیادہ کی گاڑی ہے میرے پاس، بچوں کی اپنی گاڑیاں بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اپنا گھر بھی ہے شہر کے اندر۔ اور میں ظاہر اپنے بچپن میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاہور کے اندر ایک مناسب سائز کا گھر جو ہے وہ میرا اپنا ہوگا۔ اللہ کی دین ہے خاص، اور اس میں جو ہماری سوچ ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور پھر جو آپ نے خود مثال دے دی نا کہ میرے پاس جب میری کمیٹی نکلی تھی اصل میں کوئی 45,000 کی، اور اس وقت میرے پاس 2 آپشنز تھی، یا موٹر سائیکل دے لوں یا کمپیوٹر دے لوں۔ کمپیوٹر انویسٹمنٹ تھی اپنے اوپر، میرے کیریئر کے اوپر، اور موٹر سائیکل ایک فیسلٹی تھی، انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ تو میں نے فیسلٹی کی اس کو ترجیح نہیں دی، میں نے انویسٹمنٹ کو ترجیح دی۔ اور وہ جو کمپیوٹر میں نے 40,000 کا 486 کمپیوٹر ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ میں نے لیا، اپنے کمرے میں رکھا ہاسٹل کے، تو اس کی وجہ سے مجھے بعد میں جتنی ریسرچ کرنے کا موقع ملا، جتنا کام کرنے کا موقع ملا، اس 40,000 کو خرچ کر کے پھر میں نے پتہ نہیں کتنے پیسے کمائے ہوں گے بعد کی زندگی میں اسی خرچے کی وجہ سے۔ اور موٹر سائیکل کا کیا ہے، وہ میرے پاس کچھ عرصے کے بعد آ گئی، لیکن آ گئی۔
ڈاکٹر صاحب ایک آپ کی ایسی خوبی اور ایک ایسی خامی جو کوئی دوسرا نہیں بیان کرے گا، نہ وہ کہہ سکے گا، وہ صرف میں ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہہ سکتا ہوں۔ خوبی یوں ہے کہ آپ نے 32 سال شبیر خان کو جس انداز سے برداشت کیا اپنی زندگی میں، اور میں ظاہر تعلقات بنانے میں مشکل آدمی ہوں، اور جو اس کو آپ کی خامی قرار دیں گے وہ ظاہر ہے آپ کو یہ کہیں گے کہ کس بندے کے ساتھ آپ نے وقت ضائع کیا ہے۔ تو یہ آپ نے 32 سال مشکل میرے ساتھ کس طرح گزار دی ہے؟ کوئی مجھ میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی یا اسی طرح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ ایک ریسرچر بن جاتے ہیں، میں ایک ریسرچر ہوں، اور بطور ریسرچر آپ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم بھی کرتے ہیں، آپ پھر پلان بھی کرتے ہیں، پھر ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسس بھی کرتے ہیں، کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں۔ آپ جب کسی شخص کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو بطور ریسرچر آپ اس کو جان بھی تو جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس معاملے میں ان کے ساتھ آہستہ بولنا ہے، کس معاملے میں درمیانہ بولنا ہے، کس معاملے میں اونچا بولنا ہے، اور کس موقع پہ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ اور آپ کے دوست ہیں نا، اگر آپ سے ناراض ہو جائیں تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے پھر رویہ رکھنا ہے، آپ کے ساتھ اگر وہ ضرورت سے زیادہ خوش ہوں تو آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو دوستوں کو جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مشکل سے مشکل جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق نبھایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ یقین کریں میں نے بڑے عرصے کے بعد میں پی ٹی وی پہ کیا کرتا تھا اینکرنگ، اور امریکہ میں بھی موقع ملا، لیکن آج آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ اس سیٹ پہ بیٹھنے کی بجائے کہ جہاں میں جواب دیتا ہوں آج آپ سے سوال کرنے کا۔ اور سچی بات ہے کہ یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ کوئی ایک انٹرویو نہیں ہے، بلکہ ایک عہد، ایک رفاقت اور ایک درخشاں سفر جو آپ نے کیا اس کی ایک جھلک تھی۔ اور ہم نے سنا کہ کس طرح عزم، آپ نے خلوص، بصیرت اور لگن ایک انسان کو نہ صرف ایک اعلیٰ اور بلند مقام عطا کرتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بناتی ہے۔ آج ہم اپنے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات اور یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ کچھ رشتے عہدوں سے نہیں، احساس سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہی اس گفتگو کا حاصل ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔